کہ آج جمعیت علماء اسلام نظریاتی بلوچستان وہ ہمارے قاری میر اللہ صاحب پر حملہ کرنے والا وہ DIG پولیس ہے عبداللہ بلوچ. ہم آپ کی توسط سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا FIR جو ہے وہ عبداللہ بلوچ کے خلاف ہم کاٹنا چاہتے ہیں اور ہماری FIR کاٹ لیں. ہمارا قاتل ہم پر حملہ کرنے والا وہ عبداللہ بلوچ ہیں. محترم صحافی حضرات، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری معروضات سننے کے لیے کچھ وقت نکالا. آج مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں سے جن خدشات کا اظہار ہم ان نااہل حکمران اور نااہل انتظامیہ کے سامنے کر رہے تھے، وہ ہو گیا ہے. جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع کوئٹہ کے امیر حضرت مولانا قاری میر اللہ صاحب پر آج صبح نماز کے وقت قاتلانہ حملہ ہوا، جس پہ ہم شدید غم غصے کا اظہار کرتے ہیں. اور آج ہمارے لاکھوں کارکن پاکستان بھر میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے قائدین اور کارکنوں کو وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. 21 مئی 2021 کو صدائے شہداء کانفرنس کے عنوان سے ہمارے چمن میں نتاسنگ چوک پر ایک بہت جلسہ عام ہوا، جس سے فراغت کے بعد ہمارے گاڑیوں کے سامنے بم رکھا گیا تھا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری قیادت محفوظ رہی اور ہمارے 6 کارکن شہید ہوئے اور تقریباً 20 سے زیادہ وہ زخمی ہوئے. اس کے بعد پھر 30 دسمبر 2021 کو سائنس کالج میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع کوئٹہ کے زیر اہتمام پھر شہداء اسلام کانفرنس تھی. اس سے فراغت کے بعد پھر سائنس کالج کے گیٹ میں جو بم رکھا گیا تھا، جس سے ہمارے 8 کارکن شہید ہوئے اور 25 کے لگ بھگ وہ زخمی ہوئے. اور اس کے بعد مسلسل ہم بادینی کے قمردین کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. واپسی پہ جلسے سے فارغ ہوئے، ہمارے راستے میں بم رکھا گیا تھا، جو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے اس کو پہچان لیا اور پھر ہم نے راستہ تبدیل کیا. اس پہ FC قمردین گواہ ہے، پھر FC والے آئے اور انہوں نے اس کو نکارہ بنایا. اور اس کے علاوہ پھر کچلاک میں ہمارا پروگرام تھا، وہاں پر بھی بم رکھا گیا تھا. پٹھنے سے پہلے ہمارے سالاروں نے اس کو دیکھا اور حکومت کو، انتظامیہ کو اطلاع دیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے 3 جون کو بلیلی کسٹم پہ ہم نے دھرنا دیا اور ہم نے روڈ بلاک کیا کہ ہم پر مسلسل دھماکے کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے اور ہمارے شہداء اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جائے.
اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی کی قیادت کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ پھر کمشنر کوئٹہ اور انتظامیہ ہمارے پاس آئی اور انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا جس میں ہماری قیادت کے لیے سیکورٹی جو ہے وہ اسکواڈ اور ہمارے 7 ساتھیوں کے لیے سیکورٹی کے گنمین رکھے گئے تھے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ پھر ہم نے یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنے کی کال دی۔ وزیر اعلیٰ میر قدوس بزنجو صاحب تھے، وہ پھر ہمارے پاس آئے اور میڈیا کے سامنے ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کیا ہمارے آفس میں، اور جتنے بھی مطالبات تھے انہوں نے تسلیم کیا۔ کمشنر ان کے ساتھ تھے، ڈی آئی جی پولیس ان کے ساتھ تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری جو ہے چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری وہ ان کے ساتھ تھے۔ ان کے موجودگی میں ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کیا۔ پھر کچھ وقت کے لیے ہمارے 3 ساتھیوں کے بشمول مجھے گنمین دیے، باقی ساتھیوں کو نہیں دیے۔ ہم مسلسل ان سے کہتے رہے لیکن وہ لیت و لال سے کام لے رہے تھے۔ جب یہ حکومت ختم ہو گئی اور نگران حکومت قائم ہوئی تو ہمارے جو 3 ساتھیوں کو جو سیکورٹی گارڈ دیے تھے وہ بھی انہوں نے واپس کر دیے۔ گزشتہ 1.5 مہینے سے ہم ہوم سیکرٹری کمشنر کوئٹہ اور ڈی آئی جی پولیس کے پاس جاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھی، لیکن وہ کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، کوئی بہانہ بناتا ہے۔ تو آج یہ واقعہ رونما ہوا۔ گزشتہ 10 دنوں سے ہمیں اشارے مل رہے تھے اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے خلاف جو ہے کسی بھی قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور ہم اس سے انتظامیہ کو آگاہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے وہ خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جمعیت علماء اسلام نظریاتی بلوچستان وہ ہمارے قاری میر اللہ صاحب پر حملہ کرنے والا وہ ڈی آئی جی پولیس ہے عبداللہ بلوچ۔ ہم آپ کی توسط سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایف آئی آر جو ہے وہ عبداللہ بلوچ کے خلاف ہم کاٹنا چاہتے ہیں اور ہماری ایف آئی آر کاٹ لیں۔ ہمارا قاتل، ہم پر حملہ کرنے والا وہ عبداللہ بلوچ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اے جی پولیس ہے، ہوم سیکرٹری ہے، کمشنر کوئٹہ ہے، ان کو بار بار تحریری درخواستیں دینے کے باوجود کل 4 بجے تک ہمارے ساتھی وہ ڈی آئی جی کمشنر کوئٹہ اور ہوم سیکرٹری کے دفتر کا چکر لگا رہا تھا۔ جب ہوم سیکرٹری کے پاس جاتا وہ کہتے ہیں آپ کمشنر کوئٹہ سے لکھوا دیں۔ جب کمشنر کوئٹہ کے پاس آتا تو وہ کہتا تھا کہ یہ ہوم سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں تھریٹ ہے، ہمارے 20 ساتھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے 50 سے زائد ساتھی جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔ آج بھی بعض ساتھی جو ہے ان کا علاج چل رہا ہے، کراچی میں ہے، کوئی کوئٹہ میں ان کا علاج چل رہا ہے، اور ڈی آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے خلاف تھریٹ نہیں ہے۔ میں آج ڈی آئی جی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ تھریٹ نہیں ہے، پھر یہ حملہ کرنے والے کون ہیں؟ شاید یہ آپ نے بھیجے ہیں کہ جاؤ ان پہ حملہ کر لو، یہ آئی جی صاحب کے سربراہی میں ہیں۔ لہٰذا اس پہ میں شدید احتجاج کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے میں 15 تاریخ تک اس کو انتظامیہ کو الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں ان مطالبات کو پوری طور پہ وہ منظور کر لیں۔ اگر 15 تاریخ تک ان پہ ہمارے مطالبات پہ عمل درآمد نہ ہوا تو ہم پھر لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پورے صوبے میں اور پورے پاکستان میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس وقت عام انتخابات کے لیے ہماری مہم چل رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے ساتھی وہ کوئی نہیں پر قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، کوئی صوبائی اسمبلی پہ امیدوار ہیں۔ اس وقت ہمارے 12 سیٹوں پہ کوئٹہ میں، 3 قومی اسمبلیوں پہ اور 9 صوبائی اسمبلیوں پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور روز ہم نے ورک کرنا ہے۔ ہم نے کوئٹہ شہر کی گلی کوچوں میں جانا ہے، ہم نے عوام کو اپنا پیغام پہنچانا ہے، لیکن ان حالات میں ہم کس طریقے پہ جو ہے الیکشن ورک کریں؟
حالانکہ ہمارا موقف یہ ہے، ہم اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہونا چاہیے، الیکشن کے لیے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اور الیکشن کے لیے کوئی بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ کل جو ہے بلیدہ میں حملہ ہوا، وزیرستان میں حملہ ہوا، اور مختلف جگہوں پہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے جتنے بھی مطالبات ہیں، اس مطالبات کے حل کے لیے 15 تاریخ تک ہم انتظامیہ کو مہلت دیتے ہیں۔ اگر انتظامیہ نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو 15 تاریخ کے بعد ہم اپنا آئندہ کا عمل کا اعلان کریں گے۔ اور قاری میر اللہ صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا FIR CCPO کوئٹہ کے خلاف جو ہے وہ درج کی جائے۔ ہم پہ حملہ کرنے والا، ہمارے ایک معزز ساتھی پہ حملہ کرنے والا وہ CCPO ہے، جنہوں نے قاری میر اللہ صاحب سے بھی سیکورٹی لی، مجھ سے بھی لی، اور ہمارے دوسرے ساتھیوں سے بھی سیکورٹی لی، اور گزشتہ 1.5 مہینوں سے ہم ایک دوسرے دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن ہماری درخواست پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔